خدا نخواستہ APS-2 ہونے سے بچایا۔ اس کے بعد یہاں پر FC ہیڈ کوارٹر پہ حملہ ہوا اور یہاں پر FC کے نوجوانوں نے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ جان کا نذرانہ پیش کیا اور ان کو جو ہے اپنے بہت سے جو ہے اپنے کولیگس کو انہوں نے جو ہے وہ بچائے، بڑے جو ہے وہ اس سے مشکلات سے بچایا کیونکہ بہت بڑا خدا نخواستہ حادثہ ہو جاتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں ہماری فارمر فاٹا کی جو صورتحال ہے، جس میں آپ باجوڑ کو بھی دیکھیں، وزیرستان کو دیکھیں، آپ کورم ایجنسی کو دیکھیں، کل کورم میں بھی ایک مطلب ہے کہ ناخوشگوار واقع ہوا۔ وزیرستان میں آپ دیکھیں کہ وزیرستان کے AC کو پچھلے دنوں جو ہے وہ بندو سے ٹریول کر رہے تھے، راستے میں جو ہے ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس طرح اگر آپ دیکھیں کہ ایونٹس ہوتے ہیں، ڈیر اسماعیل خان میں ہماری پارٹی کے ایک ناظم تھے، ان کو اور ان کے ڈرائیور کو جو ہے شہید کیا گیا درابند میں، جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ ان کے گھر میں گھسے اور ان میں ان کے ڈرائیور شہید ہوئے، وہ خود زخمی تھے لیکن اسلام آباد میں وہ جو ہے وہ شہید ہوئے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ آف اینڈ آن ہمارے صوبے میں مختلف جگہوں پہ جس طریقے سے جو ہے وہ سیکیورٹی کی صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری سب سے ٹاپ پرائرٹی، اور میں نے بار بار چاہے وہ پچھلے چیف منسٹر صاحب تھے یا ان کی حکومت تھی یا یہ چیف منسٹر صاحب ہیں اور ان کی حکومت ہے، میں نے بار بار ان کو یہ کہا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے پرائرٹی جو ہے وہ ہمیں لا اینڈ آرڈر پہ دینی چاہیے۔ آج اگر ہم اپنے انٹیلیجنس بیس آپریشن کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں، آج اگر ہم یہاں پر سیکیورٹی کے حالات کو نہیں سنبھالتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ ڈیولپمنٹ، امن، یہ چیز کیسے ہوں گی؟ اگر آج یہاں پر اگر ہم ٹی وی چینلز پہ خبریں چلیں گی کہ یہاں پر دہشت گردی ہے، پولیس کے نوجوان شہید ہو رہے ہیں یا فوج کے نوجوان شہید ہو رہے ہیں یا ہمارے کیڈ کالج پہ حملے ہو رہے ہیں، اسلام آباد میں آپ دیکھیں کہ ان کے کورٹ پہ، اسلام آباد کورٹ پہ حملہ ہوا، تو لوگ جو ہیں، جو آپ کے انویسٹرز ہیں، وہ کہاں پر آئیں گے؟ آپ اس وقت دیکھیں کہ اس وقت کافی عرصے کے بعد ہمارے اپنے ملک دشمنوں کے ساتھ ایک جنگ ہوئی جو ہم سے شاید 4 گنا یا 5 گنا بڑا تھا، اور 4 دن کے اندر جس طریقے سے ہم نے ان کو جواب دیا وہ سب کے سامنے تھا، جس طریقے سے ان کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے افغانستان کی سرزمین استعمال کی اور کر رہے ہیں، انڈیا اور اسرائیل، اور ان کی سرزمین استعمال کر کے پاکستان پر جو ہے وہ حملے کر رہے ہیں۔ خاص کر خیبر پختونخوا کو اگر دیکھیں، یہاں پر جتنے بھی وارداتیں ہوئی ہیں، جتنے بھی یہاں پر حملے ہوئے ہیں یا بندوں کو مارا گیا ہے، ان کا سب کا تعلق جو ہے وہ افغانستان سے تھا۔ ہم نے بار بار افغانستان حکومت کو یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے، ثبوت دیے ہیں کہ آپ کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اور وہ اس سے جو ہے ٹس سے مس بھی نہیں ہوئے۔ آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے ہم نے اپنے دوستوں کے کہنے پہ ہم نے قطر میں اور ترکیہ میں ان کے ساتھ ڈائلاگس کیے، باقی ممالک اس کے اندر آئے، ثالثی کا کردار ادا کرنے انہوں نے کیا، جس پہ افغانستان کی حکومت جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی، اور آج تک جو ہے افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ ہماری صوبائی حکومت بار بار یہ بات کرتی ہے کہ آپ جو ہے ان سے مذاکرات کریں، آپ ان سے ڈائلاگس کریں، آپ ان کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس ملک کے آئین کو، جس ملک کے قانون کو جو شخص نہیں مانتا، جو گروہ نہیں مانتا، ان کے ساتھ آپ کیسے ڈائلاگس کریں گے، کیسی باتیں کریں گے؟ جو ریاست اور آپ کے خلاف اور میرے خلاف بندوق اٹھا کے ہمیں شہید کر رہے ہوں، آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کے اوپر حملے کریں، آپ کے بچوں کو شہید کریں، آپ کے بھائیوں اور بہنوں کو شہید کریں، اور آپ ان کے ساتھ بات چیت کریں۔ کس حوالے سے ہم بات چیت کریں؟ ان آفیشلی تو ہمارے تیرا کے لوگوں نے، ہمارے باجوڑ کے لوگوں نے ان کے ساتھ جب بات چیت کی تو اس سے کیا رزلٹ نکلا؟ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم شام کے بعد، خاص کر ہم دیکھیں تو ہمارے ساؤتھ آف خیبر پختونخوا، ہم باہر نہیں نکل سکتے ہیں، موومنٹ نہیں کر سکتے ہیں، کہتے ہیں امن چاہیے، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ نہیں، آپ انٹیلیجنس بیس آپریشن بھی نہ کریں۔ تو کیا وفاقی حکومت کے پاس، ان اداروں کے پاس الادین کا چراغ ہے کہ وہ پھونک ماریں گے اور یہ جو لوگ ہیں، ملیٹنٹس ہیں، وہ بارڈر کے اس پار چلے جائیں گے؟ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری صوبائی حکومت کو اس پہ سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ میں نے بار بار کہا ہے کہ آپ اس پہ سنجیدگی سے غور کریں، یہ ہمارے بچوں کے دشمن ہیں، یہ ہمارے ملک کے دشمن ہیں۔ اب میں اپنے CM صاحب کی بات کروں گا، تیرا سے ان کا تعلق ہے۔ تیرا میں آج دیکھیں کہ لا اینڈ آرڈر کیا پوزیشن ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ CM صاحب کو وہاں پر کیمپ لگا کے بیٹھ جانا چاہیے، وہاں پر لا اینڈ آرڈر پہ بات کرنی چاہیے، وہاں پر اگر اسمگلنگ یا کوئی اور چیزیں ہو رہی ہیں ان چیزوں کو جو ہے بات کرنی چاہیے، ان کو وہاں کی ڈیولپمنٹ ورک جو وہاں پر جو پیسے الاٹ ہوئے ہیں
ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ آیا وہ صحیح معنی میں خرچ ہوئے پچھلے ادوار میں یا غلط جو ہے وہ خرچ ہوئے ہیں. اس چیز پہ فوکس کریں. پھر ان کو بات دیکھیں, ہمارا تو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا صوبہ جو ہے وہ اس وقت 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ ہے. اگر پنجاب یا سندھ یا بلوچستان وفاق سے لڑتا ہے کہ ہمیں ترقیاتی کام دے تو ہمیں تو 1 پوائنٹ پہ کرنا چاہیے کہ ہمیں امن چاہیے. امن ہوگا تو ڈیولپمنٹ کام بھی ہوں گے اور خوشحالی بھی آئے گی اور ترقی بھی ہوگی. ہم آج دیکھیں کہ ہم شام کے بعد موومنٹ نہیں کر سکتے ہیں, ہم کہیں جا نہیں سکتے ہیں, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی نہیں ہمارا صوبہ جو ہے وہ بہت جو ہے وہ. میں اس پہ میں اپنے فیڈرل منسٹر سے بھی جو ہمارے انٹیریئر کے ہیں ان سے بھی کہوں گا, اگر صوبائی حکومت سنجیدگی کا اظہار نہیں کر رہی تو فیڈرل کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ صوبے کو اس طرح ملیٹنٹس کے ہاتھوں جانے مت دیں. فیڈرل گورنمنٹ کا اپنا ایک کردار ہے, ہمارے انٹیریئر منسٹر کا بھی اپنا ایک کردار ہے. ان کو جو ہے ان کے پاس اس وقت جس طریقے سے فرنٹیئر کور ہے یا فرنٹیئر کانسٹیبلری ہے, ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اگر صوبائی حکومت سنجیدہ نہیں ہے تو وفاقی حکومت کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ان کی اپنی یہاں پر فورس موجود ہے کہ وہ اس پہ ہمارے لوگوں کو, ہمارے شہریوں کو امن دینے میں ایک کردار ادا کرنا چاہیے. آج اگر ہمیں فوکس کرنا چاہیے تھا کہ ہم وفاق کے پاس جائیں, ہم دلیل اور دلائل کے ساتھ ان کے ساتھ لڑیں گالم گلوچ کے بغیر. ہمارے ایشوز ہیں. 1991 ایکارڈ کے بعد پانی کا شیئر ہمیں نہیں ملا. جب ہمارا NFC ایوارڈ ہوا اس کے بعد جو ہمیں اپنے شیئر ملنے تھے, ہمارے جو پیسے ہیں, میں نے جب CM صاحب کے ساتھ میری جب ووٹنگ کے بعد میٹنگ ہوئی یا جرگہ میٹنگ ہوئی, میں نے اسی پہ کہا کہ اپوزیشن بھی آپ کے ساتھ ہوگی, صوبہ بھی آپ کے ساتھ ہوگا, آپ جائیں. ہمارا مقدمہ جو ہے وہ اڈیالہ میں نہ لڑیں, ہمارا مقدمہ جو ہے وفاقی اداروں میں لڑیں. ہمارا تو صوبائی سیکریٹریٹ جو ہے وہ اڈیالہ شفٹ ہو گیا. اب ہمارے جو ہے وہ تقریباً جو ہے ہمارے CM صاحب روزانہ ادھر بیٹھے ہوتے ہیں, ہمارے سیکرٹری صاحبان پریشان ہیں کہ ہم کیا کریں. وفاق سے کوئی سیکرٹری یا کوئی آفیسرز آتے نہیں ہیں کہ یہاں پر تو غیر سنجیدگی ہے. جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں بات کرتے تو کہتے ہیں ہم کس کے پاس جائیں, خیبر پختونخوا میں. لہٰذا ہمارا صوبہ جو ہے دن بہ دن پیچھے جا رہا ہے, ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے. دیکھیں اڈیالہ میں جو شخص بیٹھا ہوا ہے عمران خان صاحب, ان کو سزا ہوئی ہے, ان کی وہ کنوکٹڈ ہیں, اور ان کی جو کنوکشن ہے وہ روڈوں سے اس کی جو ہے سزا معاف نہیں ہو سکتی. ان کی سزا جو ہے وہ ڈی چوک یا اڈیالہ سے معاف نہیں ہو سکتی. ان کی اگر سزا معاف ہونی ہے عدالتوں سے ہونی ہے. ان کے گور علی خان صاحب جو کہ غالباً کل پرسوں کوئی اس کا وہ ہے الیکشن کمیشن کا کہ وہ چیئرمین پارٹی کے نہیں رہے ہیں یا نہیں ہیں, ایک اچھے وکیل ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں, ان کے پاس بہت اچھے وکیل ہیں, تو جا کر عدالتوں میں لڑیں. روزانہ کی بیس پہ آپ نے ناکے لگائے ہوئے ہیں, آپ اڈیالہ جا رہے ہیں, صبح اٹھتے ہیں اڈیالہ جاتے ہیں, شام کو آتے ہیں. صوبے کا جو ہے ہمارا نظام درم برم ہوا پڑا ہے. میں تو پنجاب حکومت سے ریکویسٹ کروں کہ روزانہ اس وقت بھی انڈونیشیا کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں. آپ دیکھیں کہ دنیا پاکستان آ رہی ہے انویسٹمنٹ کے لیے, کاروبار کے لیے, یہاں پر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. ہماری آپ دیکھیں کہ ہماری جو فورن پالیسی اس وقت جس طریقے سے چل رہی ہے, ہم نے انڈیا کو جس طرح سائڈ لائن کیا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے فائدہ اٹھائیں. جب وہ اسلام آباد اترتے ہیں وہ دیتے ہیں جی آج یہ روڈ بند ہے. لوگ شہری جو ہیں وہ ذہنی مریض بن چکے ہیں اسلام آباد اور پنڈی کے, کہ روزانہ کے بیس پہ اڈیالہ پہ ناکے, فلانا ناکے. میں تو اپنی پنجاب حکومت سے بولوں گا کہ ہماری اس قیدی کو کہیں اور جیل شفٹ کرتا ہے کہ ہمارا کیپٹل تو کم از کم فارغ ہو جائے ان ناکوں سے, ان بندشوں سے. ایسی جگہ پہ شفٹ کر جائیں جہاں پہ پھر یہ سائڈ پہ لگے رہیں, پھر روزانہ آتے ہیں جاتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں ادھر کریں. آپ نے اسلام آباد پنڈی کو روزانہ آپ نے چوک کیا ہوتا ہے, روزانہ اپنے جو ہے آپ دیکھیں کہ وہاں پر جو ہے وہ ناکے لگے ہوتے ہیں. اسکول بچے جب جا رہے ہیں یا آ رہے ہیں یہ پتہ نہیں ہے کس وقت آ رہے ہیں کس وقت جا رہے ہیں, روڈ بند ہیں, ناکے لگے ہیں. لہٰذا ہمارے بہت سے ایسے ایشوز ہیں. ہمیں چاہیے ہماری صوبائی حکومت, ہماری پولیس ہے, اس کو ہم نے اپ گریڈ کرنے کے لیے, CTD ہے اس کو اپگریڈ کرنے کے لیے ہم نے کیا کام کیا, ہم نے کیا ان کو کتنے ریسورسز دیے ہیں. آپ کہتے ہیں فوج صوبے سے نکل جائے, فوج اگر صوبے سے نکل جاتی ہے آپ ایک ہفتہ بھی صوبہ نہیں سنبھال سکتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے ہم نے چاہیے کہ ہم اپنی پولیس کو جو ہے وہ اکوپ کریں, اس کا جو ہے ہماری CTD موجود ہے. آپ پنجاب میں دیکھیں جس طریقے سے ٹھیک ہے اس میں کچھ چیزیں غلط ہوں گی لیکن میجورٹی چیزیں جو انہوں نے CCD جو بنائی ہے, جس طریقے سے وہاں کے گندگیروں کے خلاف انہوں نے آپریشن شروع کیا ہے. لینڈ ریفارم کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ آپ کی 80% جو ہے عدالتیں لینڈ روزانہ آپ کے جو ہے جائیداد کے تنازع چل رہے ہیں. پنجاب میں جو لینڈ ریفارمز کے حوالے سے جو انہوں نے ایک پیش رفت کی ہے پنجاب حکومت کو, دیکھیں جو چیزیں اگر ایک صوبہ اچھا کرتے ہیں اس کو فالو کرنا چاہیے. اگر ہمارا صوبہ کوئی چیز اچھی کرے گا میں کہوں گا کہ اس کو پنجاب اور سندھ فالو کرے. آج آپ سندھ کے ہیلتھ سسٹم کو دیکھیں, سندھ میں آج کتنے مریض ہمارے خیبر پختونخوا سے میں خود ریکمینڈ کر کے میں بھیجتا ہوں, مہینوں کے حساب سے, مطلب ہے کہ
30-40-50 ہمارے جو ہے لوگ جا رہے ہیں وہاں پر مفت علاج کرنے کے لیے. اور گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نیوز کانفرنس کر رہے تھے.